ہمارے صاحبان اختیار کے دعوے اپنی جگہ، لیکن دھند نے اور گرد و غبار نے عام پاکستانیوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ اب جو پاکستان کا دل کہلاتا ہے شہر لاہور، وہ آج ماحولیاتی آلودگی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے نمبر 1 شہر بن چکا ہے۔ یعنی کہ میں یہ تو نہیں کہنا چاہتا کہ گندہ ترین شہر ہے، لیکن یہ جو آئی کیو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے، اس میں لاہور آج ٹاپ پہ چلا گیا ہے، دوسرے نمبر پہ کلکتہ ہے، اور کراچی جو ہے وہ 10ویں نمبر پہ ہے۔ پہلے کراچی کچھ اوپر تھا، اب کچھ نیچے آ گیا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ والی گرد و غبار ہے، دوسری طرف سیاسی گرد و غبار بھی ہے، اور یہ جو سیاسی گرد و غبار ہے اور دھند ہے، اس کو پھیلانے میں ہمارے صاحبان اختیار کا بڑا کردار ہے۔ ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب ایک چیف منسٹر دوسرے چیف منسٹر کی کارکردگی جو ہے اس کو چیلنج کرتا ہے، تو لوگ سوچتے ہیں یار یہ ایک دوسرے کو تانے مار رہے ہیں، ان کو ہمارا کوئی خیال نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ پنجاب کی چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں؟ خیبر پختونخوا میں 12 سال ان انٹرپٹڈ حکومت، لیکن آپ خیبر پختونخوا جائیں، کھنڈرات کا منظر پیش کرتا ہے۔ اب چیف منسٹر جو ہے خیبر پختونخوا کے، اس نے پوری اپنی صوبے کی مشینری لے کے وہ اڈیالہ جا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو اڈیالہ کے بجائے جا کے ہسپتال میں بیٹھنا چاہیے کے پی کے اور دیکھنا چاہیے کہ مریضوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اس کو اسکولوں میں جا کے بیٹھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ عوام کو تعلیم مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی۔ سڑکوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ سڑکوں کے نام پہ جو کھنڈرات بن گئے ہیں، دوائی مل رہی ہے لوگوں کو نہیں مل رہی، وہ اڈیالہ کے سامنے جا کے بیٹھا ہے۔ اب جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں سہیل آفریدی صاحب، وہ کیوں چپ رہیں گے؟ وہ بھی جواب میں کچھ الفاظ جو ہیں وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ کیا پہنچا رہے ہیں ذرا سنیے۔ ایک مینڈیٹ چور پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی ہے، وہ مجھے مشورے دے رہی ہے۔ اللہ کا مجھے مشورے دینے سے پہلے ذرا اپنے صوبے کا حال دیکھیں۔ تازہ سروے کی رپورٹ بتا رہی ہے پنجاب پولیس پورے پاکستان میں سب سے کرپٹ ترین ادارہ بن گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ہیلتھ میں سب سے زیادہ پر کیپٹا انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، پنجاب سب سے نیچے ہے پورے پاکستان میں۔ یہ تو ان کا حال ہے اور مشورے ہم کو دے رہے ہیں۔ اب یہ بہت ہی ایک تشویشناک صورتحال ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے ایک وزیر صاحب پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، ذرا سنیے۔ آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کو اس اکانومک کوگمائر دلدل سے نہیں نکال سکتا، کراچی نکال سکتا ہے۔ یہ دودھ دینے والی گائے کو چارہ تو کھلاؤ بھائی۔ 2 سی پورٹس آپریشنل ہیں پاکستان کے، وہ 2 سی پورٹس میرے شہر میں، اس شہر میں 90% پینے کا پانی جو ہے وہ لوگ خرید کر پی رہے ہیں۔ ہمارے ہی لائنوں کا پانی کہیں کوئی چوری کر کے ہمیں ہی بیچ رہا ہے۔ آج تو ہمارے پاس نہ مقامی حکومت ہے شہر کی اور نہ صوبائی حکومت ہے، تو کسی اور جو بھی حکمران ہیں ان کو کام کر کے ہماری سیاست ختم کر دینی چاہیے تھی نا۔ تو مصطفیٰ کمال صاحب ہیں وفاقی وزیر، کسی زمانے میں کراچی کے ہوتے تھے یہ میئر، لیکن ابھی تک وہ اسی میئر کے طور پہ سوچتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی کہ کراچی میں جو ہے وہ پینے کا جو پانی ہے چوری ہو رہا ہے۔ ان کی بات میں کچھ سچائی بھی ہوگی، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ فیڈرل منسٹر ہیں تو آپ کراچی کی جو حکومت ہے، سندھ کی جو حکومت ہے، ان سے بات کریں۔ آپس میں ایک دوسرے پہ تانا زنی ہے، تو یہ جو سیاسی گرد و غبار ہے، اس میں ہمارے سیاستدانوں کا جو کردار ہے، اس سے عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، اور فیڈرل منسٹرز اور چیف منسٹرز جو ہیں ان کو بلدیاتی اداروں کے جو معاملات ہیں اس میں دخل اندازی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور جو اصل معاملہ ہے کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے، اس کا ذکر کوئی نہیں کرتا کہ لاہور آج پاکستان کا آلودہ ترین شہر نہیں ہے، دنیا کا آلودہ ترین شہر بن چکا ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ تو ہمارے ساتھ آج گفتگو کے لیے موجود ہیں جناب سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب۔ ان کو بلایا اس لیے ہے کہ وہ موسمیاتی تبدیلی کے وزیر بھی ہیں اور ان کا لاہور سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ شوکت یوسف زئی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، وہ پشاور میں موجود ہیں، اور بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب میئر کراچی پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، وہ کراچی میں موجود ہیں۔ تو مصدق ملک صاحب، میں آج یہ نہیں آپ کو سوال کر کے تو یہ نہیں چاہتا کہ آپ بولتے جائیں۔ دیکھیں اب چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جو خیبر پختونخوا ہے وہاں صورتحال ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کیونکہ لاہور سے
آپ کا تعلق ہے تو میں چاہتا ہوں کہ لاہور کے بارے میں بھی دیکھیں کہ جہاں پہ 1985 میں چیف منسٹر بنے تھے پہلی دفعہ نواز شریف صاحب، اس کے بعد 3 دفعہ وہ پرائم منسٹر بھی بنے، اور جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، وہ بھی کئی دفعہ پنجاب کے چیف منسٹر رہے ہیں. تو اس وقت لاہور میں کیا صورتحال ہے؟ لاہور دنیا کا سب سے آلودہ ترین شہر کیوں ہے؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا اس کی. فروہ لاہور سے آپ کو کیا بتا رہی ہیں؟ لاہور کی شاہراہوں، گلیوں، بازاروں اور مارکیٹوں میں ترقیاتی منصوبوں پر کام کی وجہ سے جہاں کاروباری افراد کو مسائل کا سامنا ہے، وہاں آلودگی بھی طول پکڑ گئی ہے. رنگ روڈ ہو یا جوہر ٹاؤن، عامر روڈ ہو یا بھما جھگیاں، ہر طرف گلیاں اور سڑکیں کھدی ہوئی ہیں. گلیاں بہانے اتوں لنگیا بھی نہیں جانا، تسی اپنے اکھی ویکھ لو. اندھیرا ہو جاتا ہے، کھڈے ہیں، پتھر پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، گزرنے سے قاصر ہیں. گلیاں بنا نہیں رہے، چھوٹی چھوٹی گلیاں بجری پائی ہے، بقایا سارا اسی طرح پیا ہے. سڑکیں دیکھ لیں آپ کے سامنے، نکاریں ہیں، خراب ہیں، بچے گرتے ہیں، ڈیلی کوئی نہ کوئی گرا ہوتا ہے. ہر عمر کے افراد کھانسی، نزلہ، زکام جیسی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. ڈسٹ وغیرہ اس کے وجہ سے اڑ رہی ہے، ہم بیمار ہو رہے ہیں، ادھر جو بھی آ رہا ہے وہ بھی بیمار ہو رہا ہے. ڈپٹی کمشنر لاہور موسیٰ رضا کا کہنا ہے کہ تمام منصوبے شہریوں کے لیے ہیں، عام شہری کا پورا خیال رکھا جا رہا ہے. یہ جو سارے پروجیکٹ ہیں یہ لاہوریوں کے لیے اور لاہور کی بہتر امیج کے لیے جو کافی اوور دی ڈیکیڈز خراب ہو چکی تھی اس کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. طبی ماہرین کہتے ہیں کہ آلودگی کی وجہ سے ہسپتالوں کی ایمرجنسیز اور او پی ڈیز مریضوں سے بھری پڑی ہیں. جو سب سے کامنسٹ بیماری ہے برونکائٹس، ہر دوسرے تیسرے پیشنٹ کو جو کھانسی لگی ہوتی ہے اس کے پیشنٹس بھی تقریباً 10% سے 20% تک ہو جاتے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ لاہور کی خوبصورتی کو بحال کرنے کا عمل اپنی جگہ درست ہے، لیکن حکومت عام آدمی کی زندگی، صحت اور کاروبار پر مرتب ہونے والے اثرات کا بھی خیال رکھے. پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے کیمرامین محمد ریحان کے ساتھ فروہ، جیو نیوز، لاہور. تو یہ جو لاہور کی ہم نے آپ کو صورتحال دکھائی ہے یہ کوئی پشاور سے مختلف نہیں ہے. تو پشاور کی بھی تھوڑی صورتحال دکھا دیتے ہیں آپ کو شیبہ حیدر کی رپورٹ میں. پشاور کبھی صاف ستھرا شہر ہوا کرتا تھا اور اسے ماضی میں پھولوں کا شہر بھی کہا جاتا تھا. تاہم آج صفائی کی صورتحال انتہائی ناگفتگو ہے. جا بجا پڑے کوڑا کرکٹ اور گندگی کے ڈھیروں نے شہر کو آلودہ کر رکھا ہے. یہاں پہ جو صفائی کا عملہ ہے وہ بہت کم ہے، تو جگہ جگہ پہ گند پڑا ہوا ہے، نالیاں بھری رہتی ہیں، بارش ہو جائے تو پھر روڈوں پہ پانی ہوتا ہے. 2 مہینے ہو گئے یہ ڈرم پڑے، کوئی اٹھانے والا ہے نہیں کہ اس کو اٹھا لے. شہر میں پھیلتی آلودگی، گندگی اور بدبو شہریوں میں سانس، جلد اور مختلف بیماریوں کی وجہ بن رہی ہے. ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ گندگی سے سب سے زیادہ پیٹ اور آنتوں کی بیماریاں پھیلتی ہیں. اسی طرح مچھروں کی افزائش بڑھنے سے ڈینگی اور ملیریا کی کیسز میں بھی اضافہ ہوتا ہے. گند کو پھر جلایا جاتا ہے، اس میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. وہی جو ایریٹنٹس جو ہیں، وہی جو ایئر پولوشن جو ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے ایئر پولوشن انڈیکس جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. سردیوں میں ہمیں اسی وجہ سے اسموک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہی ہم انہیل کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے ہمیں نمونیا ہوتا ہے. شہر میں روزانہ ہزاروں ٹن کوڑا کرکٹ جمع ہوتا ہے، لیکن اسے ٹھکانے لگانے کا کوئی مؤثر نظام نہیں. عوام ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتی. ہم صفائی کر لیتے ہیں، ابھی 5 منٹ نہیں گزرتے کہ وہ لوگ پھر گند پھینک دیتے ہیں. شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ صفائی کے نظام کو فوری بہتر بنایا جائے، بصورت دیگر صوبے میں صحت کے سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے کیمرامین صدیق بنگش اور طارق علی کے ساتھ شیبہ حیدر، جیو نیوز، پشاور.